بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نظریہ پاکستان موومنٹ کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا آج ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ ہمارا مطمع نظر یہ تھا آج ہم سب دوست مل کر اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا کیا مسائل درپیش ہیں اور وہ مسائل کی بنیاد کیا ہے۔ تو کچھ ساتھیوں نے بجا طور پر یہ مطالبہ کیا کہ ہم نظریہ پاکستان کی ضرورت پر، نظریہ پاکستان کی اہمیت پر، نظریہ پاکستان کا جو ہماری قومی کردار میں جگہ بنتی ہیں اس سارے معاملات کو ہم قوم کے سامنے رکھیں۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت سارے جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر شاید نہ ہو۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان لوگوں کو البتہ کوئی شک نہ تھا جنہوں نے تحریک پاکستان میں جدوجہد کی، قربانیاں دیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آبائی علاقوں سے اپنے آباء و اجداد کے مزارات کو چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں قبول کر کے ہزاروں، تقریباً 80,000 خواتین مسلمان جو تھیں وہ ہندوستان میں رہ گئی تھیں، جن میں سے بہت ساری آج تک وہیں ہیں۔ یہ ان سے پوچھا جائے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں۔ میں سادہ سے الفاظ میں کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریہ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں، اپنے اعمال حسنہ کی شکل میں، اپنے کردار کی شکل میں، اپنے صحابہ کی تربیت کی شکل میں، اور ان کو جس طریقے سے جہاں بانی سکھائی، عدالت سکھائی، کاروبار سکھایا، ان تمام چیزوں کی شکل میں جو صورتحال بنتی ہے ہماری قوم کے مستقبل کی اور مطمع نظر کی، وہ نظریہ پاکستان کہلائے گا، جو قرآن کی بنیاد ہو، جو حدیث کی بنیاد پر ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی بنیاد پر ہو۔ اسی خاطر حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان پیش کیا۔ دو قومی نظریہ اس سے بہت پہلے معرض وجود میں آ چکا تھا۔ اب پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا اور قائد اعظم نے کس نظریے کے تحت اس تحریک کی قیادت کی؟ ایک ایسا ملک جہاں پر مسلمانان ہند و پاکستان اپنے مذہب کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنی تاریخ کے مطابق اپنے ملک میں رہ سکیں، اپنی زندگی کو پرامن طریقے سے گزار سکیں، ان پر کوئی پابندی نہ ہو، ان پر کوئی ٹینشن نہ ہو، ان کے خلاف کوئی سازش نہ ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں کس قسم کا قانون ہونا چاہیے، کس قسم کی ریاستی تنظیم ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کو کس طریقے سے استوار کیا جائے کہ کوئی لاقانونیت نہ ہو، کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی فرقہ واریت نہ ہو، کوئی لسانیت اور علاقائیت نہ ہو۔ ہم نظریہ پاکستان سے پیچھے ہٹے تو آج ہمارا حال پہلے یہ ہوا کہ آدھا پاکستان چلا گیا، اور جو موجودہ سیاسی اشرافیہ ہے وہ ہیلے بہانے سے لوگوں کو کرپشن کی طرف تو لاتی ہے، فرقہ واریت کی طرف لاتی ہے، علاقائیت کی تبلیغ کرتی ہے، لسانیت کی کرتی ہے، برادریوں کی کرتی ہے۔ نظریہ پاکستان ہے تو پاکستان ہے، اصول جہاں بانی وہیں سے چلیں گے۔ نظریہ پاکستان سے جو قرآن سے لیا گیا، جو اسلام سے لیا گیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا گیا، اگر ہم یہ نظریہ صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں میں راسخ نہیں کریں گے تو پھر یہی صورتحال ہوگی۔ ہم اپنے موصلوں کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ وہ لوگ جو بارڈرز پر کھڑے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے دوست ہیں، سب رشتے چھوڑ کر آپ کا ایک بھائی فوج میں آنے کے بعد وہ بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے اور دلیری کے ساتھ سینہ تان کے گولہ اپنے سینے پہ کھاتا ہے۔
ان کے والدین کو آپ نے روتے ہوئے اور سڑکوں پر ہاہاکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں، جو 10-20 سال اسمبلی میں رہنے کے باوجود کسی موضوع پر کوئی نظریہ نہیں دیتے، کوئی بل نہیں پیش کرتے، لیکن وہ تمام تر سہولتیں لیتے ہیں۔ اب ان کے کمپلیکسز ہیں، کچھ لوگ میڈیا میں ہیں، کچھ عدلیہ میں ہیں، کچھ وکلاء میں ہیں، اب کچھ سیاستدانوں میں ہیں، اور اب تو ان کے ساتھ کچھ علماء بھی شامل ہو گئے جن کا کام سیاست میں رہ کر مال بنانا تھا۔ نظریہ پاکستان کی میں نے مختصراً تشریح کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں وہ کون سا شعبہ ہے جو پاکستان کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنی قوم کے لیے قربانیاں دینے میں سب سے زیادہ آگے ہے، اور قربانیاں دیتے وقت وہ کسی جھجک کے، کسی ڈبل مائنڈڈ ہونے کا شکار نہیں ہوتے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو فوج پر تبرہ بولنے کو بڑا فخریہ انداز میں سٹائل بناتے ہیں کہ تمہارے خاندانوں میں سے کتنے شہید ہیں؟ آپ بتائیے، اس وقت تک ہزاروں ایم پی ایم این اے اور سینیٹر رہ چکے ہیں، کتنوں کے بیٹے فوج میں گئے اور کتنے شہید ہوئے، کتنے معذور ہوئے، اور کیا ان کی خدمات تھی وہاں پہ؟ ججوں سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو عوام الناس حضور انور کہتی ہے، آپ بتائیے کتنے ہائی کورٹ کے، سول کورٹ کے ججز ہیں جن کے بیٹے شہید ہوئے؟ ملک پر ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا فوج کا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ فوج تنخواہ لیتی ہے تو کتنے جج ہیں جو گھر کی جائیداد بیچ کر عدلیہ کا کام کر رہے ہیں؟ کتنے میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کی جائیداد بیچی؟ کتنے مولوی ہیں جنہوں نے ماں باپ کا ساری جائیداد بیچ کر پھر یہ کام کیا؟ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ تنخواہ دی جاتی ہے ان کو روزگار کی کسی قسم کی پریشانی نہ آنے کے لیے۔ اب جان دینے کے لیے کیا چلے مان لیتے ہیں فوج کو اپنی فرائض کی انجام دہی میں جان بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ کوئی جج نکلتا ہے عدالت سے باہر، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت نظریہ پاکستان کی سب سے بڑی محافظ جو ہے وہ قوت پاکستانی فوج ہے، جو سپاہی پہلے دن سے نظریہ پاکستان، اسلام اور مسلمان ان کی حفاظت کے لیے اور قوم ملک کے استحکام کے لیے جدوجہد کرنے کا حلف اٹھاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کے استحکام کے لیے، قوم میں اتحاد کے لیے، لاقانونیت کے خاتمے کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان کی بنیاد کو سمجھیں۔ فوج بہرحال بلو دی بیلٹ اپنے ملک کے باسیوں پر کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ فوج پاکستان کے لیے ہے، فوج قوم کے لیے ہے، فوج اسلام کے لیے ہے۔ ان کی زندگیوں میں شہادت کا رتبہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ شہادت کے جذبے سے یہ لڑنے جاتے ہیں، یہ پیسے کمانے نہیں جاتے۔ سیاچین پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے 7,500 فوجی، کسی کے دونوں پاؤں کٹ گئے، کسی کا ایک ہاتھ کٹ گیا، کسی کا دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ گئے، وہ فراسٹ بائٹ کی وجہ سے وہاں پر پلاٹوں کے لیے نہیں جھگڑے۔ میجر عزیز بھٹی کو آج آپ کا ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ تو فوج پلاٹوں کی سیاست کر رہی ہے، فوج قبضہ گروپ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر عزیز بھٹی بھی قبضہ گروپ تھا، نشان حیدر جتنے بھی تھے وہ قبضہ گروپ تھے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آدمی سامنے آئے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ پہلا پتھر مجھے وہ مارے گا جس نے گناہ زندگی میں نہیں کیا۔ عدلیہ کا وہ جج سامنے آئے، وہ وکیل سامنے آئے، وہ صحافی سامنے آئے جس نے کبھی اقربا پروری نہ کی ہو، جس نے کبھی سفارش نہ مانی ہو۔ تو وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کے، ابھی فوج کے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں تقریباً 30 لاکھ ہیں، وہ آپ اس وقت سے ڈریں جب یہ فوجی ریٹائرڈ متحد ہو کے آپ کو جواب دینے پر تل جائیں گے، تو آپ کا کوئی کام ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔